الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم۔ آج کی نماز تراویح میں چھٹا پارہ آپ حضرات نے سماعت فرمایا ہے۔ چھٹے پارے کے آغاز میں سورۃ النساء کا آخری حصہ ہے، اور سورۃ النساء کے اس حصے میں اہل کتاب یہود اور نصارہ دونوں طبقوں کے کچھ باطل نظریات و عقائد ذکر کیے گئے ہیں، اور ان باطل نظریات و عقائد کی بنیاد پر وہ قابل لعنت قرار دیے گئے۔ چنانچہ یہود کی جو برائیاں اور جن وجوہات پر ان پر لعنت ہوئی ہے وہ اللہ کی ذات عالی کے کا مذاق اڑانا، اور بتوں اور بچھڑے کی پوجا کرنا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باتوں کا مذاق اڑانا، اور اللہ کے حکم کو ٹھکرانا، اور اسی طرح سے اللہ کی آیات کا انکار کرنا، نبیوں کو قتل کرنا، اور یہ کہنا کہ ہمارے دل تمہاری بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور حضرت مریم پر بہتان عظیم لگانا، اور فخریہ یہ کہنا کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا، حالانکہ نہ انہوں نے قتل کیا نہ سولی پہ لٹکایا، معاملہ ان کے سامنے مشتبہ کر دیا گیا، اور اللہ نے انہیں زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اور اسی طرح سے یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے ہم نے پاکیزہ چیزیں ان پر حرام کر دی، اور ان کے سود کھانے کی وجہ سے اور لوگوں کا مال ناحق اور ناجائز طریقے کے ساتھ کھانے کی وجہ سے ان تمام وجوہات کی بنیاد پر ان پر لعنت قرار دی گئی، اور ان کے لیے دردناک عذاب کی اطلاع دے دی گئی۔ اور پھر اے رسول ہم نے آپ کی طرف بھی وحی کی ہے جیسا کہ ہم نے گزشتہ نبیوں کی طرف وحی کی ہے۔ اے لوگوں قد جاءکم الرسول، تمہارے پاس رسول محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئے، ان پر ایمان لاؤ تو یہی تمہارے لیے بھلائی ہے۔ پھر اہل کتاب میں سے نصرانیوں کو یہ کہا گیا اللہ تبارک تعالیٰ پر جھوٹ مت باندھو کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بیٹا قرار دیا، نہیں، عیسیٰ تو اللہ تبارک تعالیٰ کے بندے ہیں، وہ مریم کے بیٹے ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے ایک روح ہے، لہذا ایمان لاؤ اللہ پر اور رسولوں پر، اور تثلیث کا عقیدہ مت رکھو کہ تین کو ملا کر ایک خدا بنتا ہے، خبردار اس سے بچ جاؤ۔ انما اللہ الہ واحد، معبود برحق ایک ہی اللہ ہے، سبحانہ ان یکون لہ ولد، وہ اس بات سے پاک ہے کہ وہ اپنے لیے اولاد بنائے، اسے کیا ضرورت ہے، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سارا اسی کا ہے۔ باقی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ کہنا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی توہین ہے، نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی توہین نہیں ہے، ملائکہ بھی اللہ کے بندے، عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بندے، جو اللہ کی بندگی سے منہ موڑے گا، تکبر کرے گا، اللہ ان سب کو جمع کرے گا، اور اللہ ایسوں کو سخت ترین عذاب دے گا۔ اے لوگوں تمہارے پاس رسول کھلی دلیل لے کر آ چکے، جو ایمان لائیں گے اللہ پر، رسول کی کتاب پر، اللہ انہیں اپنی طرف سے رحمت میں داخل کرے گا۔ اور آخر میں اس سورت کا مضمون ختم ہوتا ہے عورتوں کے حقوق پر۔ سورۃ النساء یاد ہے نا، کل عرض کیا تھا کہ یہ بڑی اہمیت کے ساتھ عورتوں کے مسائل اور احکام کو بیان کرتی ہے، اور عورتوں کے مسائل میں سے خاص طور پر میراث کے مسائل کو بیان کرتی ہے، تو اس کا اختتام میراث کے کلمات پر ہی ہو رہا ہے۔ اور میراث میں کل عرض کیا تھا کہ بھائی بہن تین طرح کے ہوتے ہیں، حقیقی اور اسی طرح سے عینی، حقیقی، اخیافی، اللاتی، ماں باپ دونوں شریک حقیقی، اور اسی طرح سے صرف باپ شریک ہے تو وہ اللاتی، صرف ماں شریک ہے تو اخیافی۔
تو بہن بھائی کے 2 قسموں کے حقوق پیچھے بیان ہو چکے، اور تیسری قسم کے حقوق یہاں پر ہے کہ ان کی میراث کس طرح سے ادا کرنی ہے۔ گویا کہ آغاز بھی عورتوں کے حقوق سے ہوا سورۃ النساء کا، اور اختتام بھی اسی پر ہو رہا ہے۔ اور اس کے بعد سورہ بقرہ، آل عمران، نساء، مائدہ، یہ 4 مدنی صورتیں ہیں، اور ان مدنی صورتوں میں اب جو آنے والی صورت ہے سورۃ المائدہ، یہ نزول کے اعتبار سے سب سے آخری صورت ہے۔ اس کے بعد مکمل کوئی صورت آپ پر نازل نہیں ہوئی۔ اسی میں الیوم اکملت لکم دینکم، جس میں اسلام کے مکمل ہونے کا اعلان کر دیا گیا، اور اس آیت کے نازل ہونے کے 82 دن کے بعد رسول اللہ دنیا سے پردہ فرما گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر یہ ساری کی ساری مدنی صورت ہے، البتہ اس کی چند آیات جو مکہ میں نازل ہوئی ہیں حج کے موقع پر، مگر ان آیات کو بھی مدنی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ مدنی اور مکی ہونے کا دار و مدار کس پر ہے؟ ہجرت سے پہلے جو نازل ہوئی ہیں ان کو مکی کہتے ہیں، اور ہجرت کے بعد جو نازل ہوئی ہیں ان کو مدنی کہا جاتا ہے۔ چنانچہ ہجرت کی کے بعد جو آیات مکہ میں بھی نازل ہوئی ان کو بھی مدنی کہا جائے گا۔ اس سورۃ المائدہ کے اندر حج کے موقع پر بھی جو آیات نازل ہوئی، اعلان کیا گیا اسلام کے مکمل ہونے کا، دین کے مکمل ہونے کا، اور یہ سورہ مبارکہ سورۃ المائدہ، اس کو سورۃ الرجال بھی کہا جاتا ہے، اس کو سورۃ العقود بھی کہا جاتا ہے۔ سورۃ العقود، مائدہ کہتے ہیں دسترخوان کو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آئے گا آگے 7ویں پارے میں، وہ بھی ہم نے تلاوت نہیں کیا، اس میں آئے گا آسمان سے دسترخوان اللہ سے مانگا تھا، انزل علینا مائدۃ من السماء، اے اللہ آسمان سے کھانوں کا چنا ہوا دسترخوان اتار دے، تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ من، جو ہمارے لیے خوشی کا سامان ہوگا اور تیری قدرت کی ایک بڑی نشانی ہوگی۔ لوگ نہیں مان رہے، یہ کہتے ہیں کہ آسمان سے دسترخوان اترے گا، اس میں سے ہم کھائیں گے تو پھر ہی مان لائیں گے، اللہ پاک تو قادر مطلق ہے۔ اس اعتبار سے اس کا نام مائدہ ہے، اور دوسری اعتبار سے اس کا نام عقود ہے۔ عقود کیونکہ شروع میں ایک لفظ آیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، اوفوا بالعقود، وعدوں کو پورا کرو۔ یہ جو جملہ ہے اوفوا بالعقود، وعدوں کو پورا کرو، یہ اتنا جامع جملہ ہے، اتنا جامع جملہ ہے، لفظ تو مختصر ہے مگر اس کے معانی اتنے پھیلے ہوئے ہیں کہ اس پر کئی کتابیں لکھی جا سکتی ہے۔ وعدے کو پورا کرو، کون سے وعدے؟ نمبر 1، اللہ کے ساتھ جو تم نے وعدے کیے ان کو پورا کرو۔ اللہ سے کیا وعدے کیے؟ اے اللہ میں نے کلمہ پڑھا ہے، میں اسلام میں داخل ہو گیا، میں اسلام میں داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تیرے احکام کو مانوں گا، یہ اللہ کے ساتھ وعدہ کیا ہے نا۔ آپ ملک پاکستان میں رہتے ہو، آپ کو نیشنلٹی مل گئی، شناختی کارڈ آپ نے حاصل کر دیا، تو گویا کہ ملک کے تمام قوانین کو آپ نے تسلیم کر لیا۔ ایک جگہ پر جناب آپ کو پکڑا گیا کہ بھائی یہ قانون کی خلاف ورزی آپ نے کی ہے، آپ کہیں گے میں نے کون سا وعدہ کیا تھا پاسداری کرنے کا، تو کوئی بھی آپ کو نہیں چھوڑے گا کہ آپ کو جو نیشنلٹی دے دی گئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ حکم کی پاسداری کریں۔ آپ اسلام میں داخل ہوگے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلامی احکام کی پاسداری آپ نے کرنی ہے۔ آپ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لایا تو اس کا مطلب یہ ہوا اے اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول، اپنا ہادی، اپنا رہبر اور رہنما تسلیم کرو۔ یہ ہے اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ عہد جو تم نے کیا ہے، اس عہد کو پورا کرو۔ نمبر 3، آپس میں جو ایک دوسرے کے ساتھ تم معاہدے کرتے ہو، تجارت میں، لین دین میں، ان معاہدوں کو پورا کرو۔ نمبر 4، میاں بیوی کے مابین کے جو معاہدے ہیں، یہ ایجاب و قبول معاہدہ ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ یہ مرد ہے، یہ شوہر ہے، یہ اس کے مالی حقوق ادا کرے گا، نان نفقہ اس کا دے گا، اس کی ضروریات کو پورا کرے گا، اور بیوی گویا کے پاس وعدہ کر رہی ہوتی ہے کہ میں اپنی جان کو، اپنی زندگی کو تمہاری خدمت میں کھپا دوں۔ یہ ایک عہد ہے۔ اولاد اور ماں باپ کے درمیان میں عہد ہے، ماں باپ کی ذمہ داری ہے نسل کی تربیت کرنا، اولاد کی ذمہ داری ہے ماں باپ کی اطاعت کرنا، یہ ہے وعدہ۔
اسی طرح سے آپ کے جو وعدے قوموں کے ساتھ ہیں ان وعدوں کی پاسداری، آپ کے وعدے جو ملکوں کے ساتھ ہیں ان کی پاسداری، بین الاقوامی معاہدے ان کی پاسداری، اسلام اتنی وسعت دیتا ہے، اتنے خوبصورت احکام اسلام بیان کرتا ہے، اور یوں اسلام کے ان احکامات کو بیان کر کے گویا کہ یوں سمجھو کہ تمام کے تمام احکام کا لب لباب اور خلاصہ وعدوں کی پاسداری۔ یہ کوئی ہلکی بات نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر خطبے میں صحابی کہتے ہیں کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے خطبہ دیا ہو اور آپ نے یہ جملہ نہ کہا ہو، لا ایمان لمن لا امانت له، جس شخص کے اندر امانت داری نہیں ہے اس کے ایمان کا اعتبار نہیں ہے۔ لا ایمان لمن لا عہد له، جس شخص کے اندر وعدے کی پاسداری نہیں ہے اس کے ایمان کا اعتبار نہیں۔ ہمیشہ آپ نے اپنے خطبے میں اس جملے کو بڑھایا ہے۔ آؤ ذرا ہم اپنی زندگی کا احتساب کریں، ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں۔ اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے پورے ہو رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیے ہوئے وعدے پورے ہوئے ہیں؟ میاں بیوی کے درمیان کے معاہدے، اولاد ماں باپ کے درمیان کے معاہدے، قوم برادری کے ساتھ کیے ہوئے جائز معاہدے پورے ہیں کہ نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدوں کی پاسداری کا کتنا خیال رکھا آپ کو معلوم ہے؟ کتنا خیال رکھا؟ ایک شخص نے کوئی معاملہ کیا آپ علیہ السلام کے ساتھ، اس نے کہا آپ رکیے میں آتا ہوں، گھر سے ہو کے آتا ہوں۔ 3 دن تک اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک کے رکھا، آپ علیہ السلام وہاں ٹھہرے رہے، وہ گھر میں جا کے بھول گیا، تیسرے دن آیا، آپ وہاں ہی تشریف فرما تھے۔ یہ ہے وعدے کی پاسداری۔ بدر، غزوہ بدر، آپ نے فرمایا بدر میں جو شریک تھے اللہ پاک نے بدر والوں کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے۔ ایک صحابی آئے، مکہ سے ہجرت کر کے آئے، راستے میں کافروں نے پکڑ لیا، مشرکین نے کہا شرط پر ہم آپ کو چھوڑیں گے کہ آپ نے اس جنگ بدر میں مسلمانوں کا ساتھ نہیں دینا ہے۔ اس وقت ایک ایک آدمی کی ضرورت تھی، ایک ایک آدمی کی۔ آپ کے پاس ہے اللہ کے رسول، میرا بھی جی چاہتا ہے کہ آپ کے ساتھ اس غزوے میں شریک ہو جاؤں، مگر میں یہ زبان دے کر آیا ہوں کہ میں شریک نہیں ہوں گا۔ آپ نے فرمایا وعدہ پورا ہو۔ یہ وعدہ کس کے ساتھ تھا؟ کس کے ساتھ؟ مشرکوں کے ساتھ، کافروں کے ساتھ۔ کہا وعدے کو پورا کرو، اس لیے کہ اسلام وعدے کی پاسداری کا حکم دیتا ہے۔ آج ہم وعدہ کر کے تو بھول جاتے ہیں۔ پیسے کسی سے لیے فلاں تاریخ کو دوں گا، یہ وعدہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ فلاں تاریخ کو میں آپ کا یہ حق دوں گا، وعدہ نہیں ہے تو کیا ہے؟ اس کے بعد غائب ہو جاتا ہے۔ اور پھر بھی یہ مسلمان ہے، پھر بھی یہ تہجد پڑھتا ہے، پھر بھی جناب یہ روزے دار ہے۔ پیارے رسول تو فرما رہے ہیں ایسے شخص کے ایمان کا اعتبار نہیں ہے جو وعدے کی پاسداری نہ کرے، جو وعدے کی پاسداری نہ کرے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک علاقہ فتح فرمایا، علاقے کے فتح کرنے کے بعد پورا علاقہ فتح ہو گیا اور کافر ہاتھ آگے اور جناب مال غنیمت بڑا ہاتھ میں آیا۔ عمرو بن عبس رضی اللہ تعالی عنہ نے آواز لگائی الوفاء یا امیر المومنین لا غدر، امیر المومنین وعدے کی پاسداری کرو، غدر دھوکہ نہ کرو۔ کہا کیا دھوکہ کیا ہے؟ کہا دشمن قوم کے ساتھ، رومیوں کے ساتھ جو آپ نے معاہدہ کیا ہوا تھا فلاں تاریخ تک معاہدہ ہے، اس تاریخ کے داخل ہونے سے پہلے آپ نے اپنی فوجوں کو حرکت دے دی اور فوجوں کو سرحد پر جا کر بٹھا دیا۔ کل جیسے ہی تاریخ داخل ہوئی تو آپ نے فوری حملہ کروا دیا۔ یہ وعدے کی پاسداری نہیں۔ کیوں؟ وعدہ یہ ہے کہ ہمارا اور آپ کے درمیان میں وعدہ فلاں تاریخ تک ہے، تو فلاں تاریخ کو آپ کو اپنی فوجوں کو حرکت دینی ہے۔ اس سے پہلے جو آپ نے حرکت دی ہے اور دشمن غافل تھا اور آپ نے حملہ کر دیا اور علاقہ فتح ہو گیا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا مفتوحہ علاقہ فتح کیا ہوا چھوڑ دیا اور جو مال غنیمت ہاتھ آیا تھا اس کو واپس کر دیا۔ اسلام اس طرح سے وعدے کی پاسداری کا حکم دیتا ہے۔ اس لیے یہ سورت کہتی ہے اوفوا بالعقود، ایمان والو وعدوں کو پورا کرو۔ آؤ جب وعدوں کو پورا کرنے کی بات آئی ہے تو چند معاہدے سن لو۔ جن چیزوں کو اللہ نے حلال کیا ہے انہیں حلال سمجھو، ان کے حرام جاننا یہ وعدے کی خلاف ورزی ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، نیکی اور تقوی پر تعاون کرو۔ ناجائز راستوں پر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا اس معاہدے کی خلاف ورزی ہے۔ آپ نے اسلام کے اندر داخل ہو کر یہ وعدہ کیا ہے اے اللہ تیرے حکموں کی پاسداری کروں گا،
اب تم کسی کے ساتھ مدد کرتے ہو، کسی کا تعاون کر رہے ہو، قوم کی بنیاد پر، قبیلے کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر، کنڈے کی بنیاد پر، اسلام کی بنیاد بھی نہیں۔ سنیے گا اسلام نے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کی بنیاد کس کو بنایا بھائی؟ سنو، اسلام نے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کی بنیاد اسلام کو نہیں بنایا۔ یہ میرا مسلمان بھائی ہے، مجھے اس کے ساتھ تعاون کرنا ہی کرنا ہے، نہ۔ کہاں تعاون کی بنیاد تقوی اور نیکی ہے۔ اگر آپ کا مسلمان بھائی بھی ظلم کر رہا ہے، کافر کے ساتھ اگر ظلم کر رہا ہے، تو تب بھی آپ مسلمان بھائی کا تعاون نہیں کریں، تب بھی مسلمان بھائی کا تعاون آپ نہیں کریں۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ ہاں، ایک دور تھا انگریز کا، ایک جگہ پر تنازع ہو گیا، مسلمانوں کو کے اور ہندوؤں کے درمیان میں تنازع ہو گیا۔ مسلمان کہتے تھے یہ ہماری جگہ ہے، ہندو کہتے تھے ہماری جگہ ہے، اور انگریز سرکار کے پاس یہ حکم گیا تو انگریز نے یہ کہا کہ بھائی تم کسی ایسے فرد کو لے کر آ جاؤ کہ جس پر تم دونوں فریق راضی ہو جاؤ۔ ہندوؤں نے ایک بڑے جلیل القدر عالم کا نام لیا کہ وہ جو فیصلہ کریں گے ہمیں تسلیم۔ مسلمان خوش ہو گئے کہ بھائی یہ تو بہت اچھی بات ہے، بھائی وہ تو ہمارے بھی بزرگ ہیں، وہ تو ہمارے حق میں ہی فیصلہ کرے۔ چنانچہ ان کو عدالت میں پیش کیا گیا، ان سے پوچھا گیا آپ بتائیے آپ کیا فیصلہ دیتے ہیں، زمین کس کی ہے؟ یہ ہندو یہاں جو ہے وہ اپنی عبادت گاہ تعمیر کرنا چاہتے ہیں، مسلمان مسجد بنانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا اگر حق بات پوچھو تو زمین ہندوؤں کی ہے، مسلمانوں کی نہیں ہے۔ زمین کس کی ہے؟ ایسا ہی تھا۔ تو انگریز نے حکم یہ لکھا، بڑا پیارا اس نے حکم لکھا، اس نے یہ لکھا کہ آج مسلمان تو ہار کے اسلام جیت گیا۔ مسلمان تو ہار گئے مگر کیا جیت گیا؟ اسلام جیت گیا، اسلام جیت گیا، اسلام جیت گیا۔ آج ہندو متاثر ہو کر اسلام میں داخل ہو گئے کہ اسلام اتنا پیارا مذہب کہ اس نے اپنوں کی پاسداری بھی نہیں رکھی ہے، اس نے بات حق کی ہے۔ اس کو کہتے ہیں وعدوں کی پاسداری، حق بات کہنا، سچی بات کہنا، درست بات کہنا، حق کا ساتھ دینا۔ ہاں، صرف یہ نہیں، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، خبردار کسی قوم کی نفرت تمہیں عدل سے نہ پھیرے، کسی قوم کی نفرت تمہیں عدل سے نہ پھیرے۔ جس سے نفرت ہوتی ہے اس کی اچھی بات بھی آدمی کو بری لگتی ہے، اور جس سے محبت ہوتی ہے وہ ہماری قوم کا ہے، برادری کا ہے، اس کی الٹی بات بھی ہمیں سیدھی لگتی ہے۔ غلط ہے، یہ غلط نظریہ ہے۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم، اور جب بات آئی پاسداری کی، وعدوں کی پاسداری، تو جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے ان کو حرام سمجھو، لہذا مردار تمہارے لیے حرام ہے، بیتا خون حرام ہے، خنزیر اپنے تمام اجزاء کے ساتھ، اور جس چیز میں خنزیر کا گوشت، چربی، کھال، بال، ہڈی ملا ہوا ہو وہ سب تمہارے لیے حرام ہے، اور جس جانور کو ذبح کرتے وقت اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام پڑا گیا ہو وہ بھی حرام ہے۔ یہ سب حرام ہے۔ اور اسی طرح سے وما ذبح علی النصب، بتوں کے نام نامزد کیے گئے جانور، اور اسی طرح سے وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، تیروں کے ذریعے سے جو تم فال نکالتے ہو، قسمتیں معلوم کرتے ہو، طوطوں کے ذریعے سے، تیروں کے ذریعے سے، ہفتہ کیسا گزرے گا، اتوار کیسا گزرے گا، اخبارات میں قسمت معلوم کرتے ہو، ہاتھوں کے ذریعے سے ہاتھ دکھاتے ہو، فال نکالتے ہو، نجومیوں کو دکھاتے ہو، یہ سب کے سب اسلامی معاہدے کے خلاف باتیں کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا جس نے کسی نجومی کو اپنا ہاتھ دکھایا اور اس نے جو کہا اس کی تصدیق کی، 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہے۔ ایک روایت میں فرمایا فقد کفر بما انزل علی محمد، محمد پر جو کچھ نازل ہو گیا سب کا اس نے انکار کر دیا۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے نا، ہم تو شرک میں مبتلا ہیں، کفر میں مبتلا ہیں، اور ہم اپنے دنیا کی اغراض اور اپنے مفاد کو حاصل کرنے کے لیے اسلام نہیں دیکھتے کہ اس میں میرا دین کیا کہتا ہے، اس میں اسلام کیا حکم دیتا ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم، وہی آخری آیت
اکمال دین، اتمام دین، اے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی الاسلام کی امت، آج ہم نے آپ کے لیے دین اسلام کو مکمل کر لیا اور اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام کو منتخب کر دیا، اب یہ دین قیامت تک چلتا رہے گا، اب اسے کوئی دنیا کی طاقت منسوخ نہیں کر سکتی۔ اور پھر اسی طرح سے اور فرمایا کہ کیا کیا حلال ہے، کیا کیا حرام ہے، یہ سب ذکر کرنے کے بعد یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، طہارت، اگر تمہیں پانی میسر نہ ہو تو تم تیمم کرنا، مگر طہارت کا خیال رکھنا، طہارت نہ کرنا، پاکی نہ اختیار کرنا، یہ بھی نقض عہد ہے، اس لیے کہ اسلام نصف ایمان بتاتا ہے، اسلام طہارت کو نصف ایمان بتاتا ہے، اس لیے فرمایا اگر تمہیں پانی میسر نہ ہو اور تمہیں غسل کی حاجت ہے یا وضو کی حاجت ہے تیمم کر لو۔ یہ اللہ نے احسان کیا ہے۔ کیوں احسان کیا؟ اللہ چاہتا ہے تاکہ تم پاکیزہ رہو، تم صاف ستھرے رہو، اللہ تمہیں صاف دیکھنا چاہتا ہے، اللہ تمہیں پاک دیکھنا چاہتا ہے۔ دوبارہ اسی موضوع کو دہرایا، ٹھیک گواہی دیا کرو، اگر تم سے کوئی گواہی طلب کرے صاف صاف گواہی دیا کرو، اور کسی قوم کی نفرت تمہیں بولو کسی قوم کی نفرت تمہیں انصاف سے نہ پھیرے۔ نہیں سمجھے بات؟ یہ اس وقت کی بات ہے جب مکہ فتح ہوا، آج تو مزے ہیں، اور حدیبیہ کے موقع پر مشرکین نے ہم سے کیا کیا تھا؟ ہمارے 10 اونٹ چھین لیے تھے، اور آج مکہ فتح ہو گیا، آج بدلے میں ہم 20 اونٹ چھینیں گے ان سے۔ اسلام ہے، کہا نہیں، ارے 10 کے مقابلے میں 20 نہیں کرو، اس نے ایک تھپڑ مارا، تم 2 نہ مارو بھائی، اس نے 2 مارے، تم 3 نہ کرو بھائی، ظلم نہ کرو، پہلے تم مظلوم تھے، وہ ظالم تھا، اور تو نے ہاتھ میں تعدی کر کے تو ظالم بن گیا، اب وہ مظلوم بن گیا۔ اللہ کی مدد تو مظلوم کے ساتھ ہوتی ہے، ظالم کے ساتھ نہیں۔ کسی قوم کی نفرت تمہیں عدل سے نہ پھیرے، کسی قوم کی محبت بھی تمہیں عدل سے نہ پھیرے۔ بالکل اسی طرح کا مضمون سورۃ النساء کے اندر بھی آیا ہے، وہاں پر بھی یہی الفاظ تھے، مگر تھوڑے سے الفاظ کے اختلاف کے ساتھ۔ وہاں اس مضمون کو سمجھایا کہ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اگر گواہی اپنے خلاف بھی آ جائے دو، اگر اپنے ماں باپ کے خلاف آ جائے دو، قرابت داروں کے خلاف آ جائے دو، گویا کہ کسی کی محبت، اپنی ذات کی، ماں باپ کی، قرابت داروں کی محبت تمہیں عدل سے نہ پھیرے، اور یہاں یہ سمجھایا کہ کسی قوم کی نفرت تمہیں عدل سے نہ پھیرے، اس لیے کہ انسان عدل سے پھر جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اب بتاؤ، اگر نقض عہد کرو گے تو اس کی سزائیں ہم نے جو یہود کو اور نصارہ کو دی ہیں، ان سزاؤں کا تذکرہ فرمایا کہ یہود کو کیا سزائیں دی ہیں۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، یہود کو ہم نے سزائیں دی ہیں، لَعَنَّاهُمْ، نمبر 1 ہم نے ان پر لعنت کی، نمبر 2 ان کے دل ہم نے سخت کر دیے، اور جب دل سخت کر دیے تو وہ اللہ کے احکام میں تحریف کرنے لگے، تبدیلیاں کرنے لگے۔ اور وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا نَصَارَىٰ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ، اور جو نصرانی تھے، عیسائی تھے، ان سے بھی ہم نے میثاق اور عہد لیا تھا کہ تم نے اللہ کے حکموں کی پاسداری کرنی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی بات ماننی ہے۔ جب انہوں نے میثاق کو توڑا، عہد کو توڑا، تو کیا سزا آئی؟ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ، ہم نے ان عیسائیوں کو پوری دنیا میں منتشر کر دیا، جماعتوں ٹولیوں میں بکھیر دیا۔ اگر امت مسلمہ بھی نقض عہد کرے گی، قوموں میں بٹ جاؤ گے، قبیلوں میں بٹ جاؤ گے، شہروں اور ملکوں میں بٹ جاؤ گے، تمہاری جان نکل جائے گی، اتحاد تم سے ختم ہو جائے گا، تمہاری طاقت جو دشمن کے خلاف ہے وہ طاقت ختم ہو جائے گی۔ اس لیے فرمایا خبردار، رسول عظیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس آگے، اب ان کی بات سنو اور ان کے دین پر چلو۔ اور پھر دوبارہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک اور تذکرہ، پہلے یہود کا تذکرہ کہ لعنت ان پر آئی، پھر ایک خاص موضوع آیا کہ اللہ پاک نے بنی اسرائیل کو، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو یہ حکم دیا تھا کہ قوم عمالقہ وہ ارض مقدسہ پر قابض ہو گئی ہے، اللہ نے ارض مقدسہ تمہارے نصیب میں لکھ ڈالی ہے، تمہیں جانا پڑے گا، اس قوم سے لڑنا پڑے گا، اور اللہ تمہیں غلبہ اور فتح دے گا۔
ان سب نے کہا فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، تو جا اے موسیٰ اور تیرا رب جائے، ہم تو نہیں لڑیں گے۔ بزدلی دکھائی، کیا کیا؟ بزدلی دکھائی، مصلحت کا شکار ہو گئے۔ تو پھر کیا ہوا؟ 40 سال تک اللہ نے میدان تیہ میں چھوڑ دیا، سرگرداں گھومتے رہے، پھرتے رہے، میدان کا کنارہ انہیں نہیں ملا 40 سال تک۔ سوچو تو صحیح، 40 سال ایک میدان میں، صبح سے شام تک چلتے 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 چلتے، شام ہوتی صبح ہوتے واپس وہیں ہیں جہاں سے چلے تھے۔ اسی میدان کے اندر، میدان تیہ میں، اللہ نے من و سلوہ بھی اتارا، اللہ نے پتھر سے پانی بھی نکالا، اللہ پاک نے اوپر سے بادل کا سایہ بھی کیا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت ہارون علیہ السلام کی جان بھی وہیں لے لی، ان کا بھی انتقال ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا۔ یوشع علیہ السلام آئے اور پھر انہوں نے نئی نسل کو تیار کیا۔ 40 سال میں ایک قوم نکل جاتی ہے، نئی نسل آئی، اور اس نئی نسل میں حضرت یوشع علیہ السلام کے ساتھ مل کر قتال و جہاد کیا، تو اللہ پاک نے ارض مقدسہ ان کو عطا کی۔ یہ اس وقت ان کو عطا کی۔ آج یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اسی وقت ہمیں ملی تھی لہذا آج بھی ہماری ہے، یہ دعویٰ باطل ہے، یہ دعویٰ غلط ہے، اس لیے کہ اب ارض مقدسہ کے اندر، ارض مقدسہ کی عمارت کے اہل آپ نہیں ہو، اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ اور اس کا تذکرہ آگے آئے گا، 15 سپارے میں ہم وہاں ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ پھر یہ بات بھی سمجھ لیجئے، نقض عہد کی بات چل رہی تھی، وعدے مت توڑو۔ جب وعدے مت توڑو تو یہ بات بھی ہے کہ آپ نے اسلام میں کہا اے اللہ تیرے حکم مانوں گا، تیرے حکم مانوں گا، تو پھر ایک مسلمان بھائی کی عزت میرے لیے قابل احترام ہے، ایک مسلمان بھائی کی جان میرے لیے قابل احترام ہے، لہذا کسی کی عزت پر میں حملہ کروں گا تو نقض عہد ہے، اگر کسی کی جان پر میں حملہ کروں گا تو یہ بھی وعدے کا توڑنا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ ذکر فرمایا، نقض عہد کو سمجھانے کے لیے ایک بیٹے نے دوسرے کو قتل کر دیا، اور جس نے قتل کیا وہ ظالم قیامت تک جتنے بھی قتل ہوتے رہیں گے ان سب قتلوں کا گناہ اس کے سر پر ہوگا۔ اور فرمایا اس قتل کی وجہ سے، جانوں کے تحفظ کی وجہ سے ہم نے یہ حکم ثابت کر دیا ہے اور یہ لازم کر دیا ہے کہ جس نے کسی ایک جان کو مارا اس نے ایک کو نہیں مارا، اس نے گویا کہ پوری انسانیت کے موت کے گھاٹ اتار دیا، اور جس نے کسی ایک کی جان بچائی اس نے گویا کہ سب کی جان بچائی۔ بات آئی جان کے تحفظ کی، مال کے تحفظ کی، تو فرمایا سن لو، قطاع الطریق، ڈاکو جو ڈاکہ ڈالتے ہیں، دکان پر ڈکیتی کر لی، راستے میں چلتے چلتے آپ کی گاڑی چھین لی، آپ کا موبائل چھین لیا، آپ سے لیپ ٹاپ چھین لیا، آپ کی جیب خالی کر دی، آپ کی جناب سب کچھ آپ سے لوٹ کر لے گئے، یہ کیا ہے؟ ڈکیتی۔ یہ چوری نہیں ہے، یہ ڈکیتی۔ اس کی سزا قرآن کیا، کاش کے اسلامی احکام آ جائیں اور ایک کو اگر لٹکایا جائے چوک پر تو پھر دوبارہ کسی کو یہ ہمت نہ ہو۔ کہا انما جزاء الذین یحاربون اللہ۔ سنیے گا، یہ جو ڈکیتی کرتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں؟ لفظ سنو، قرآن کیا کہتا ہے؟ یحاربون اللہ، یہ اللہ سے جنگ کر رہے۔ کیا کر رہے؟ اللہ سے جنگ کر رہے۔ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، زمین میں خوف و ہراس پھیلاتے ہیں، زمین میں تباہی پھیلاتے ہیں، امن کو برباد کرتے ہیں، نقض امن پیدا کرتے ہیں۔ ان کی سزا کیا ہے؟ اگر اس ڈکیت نے کسی کو ڈاکہ ڈالتے ہوئے مال بھی لوٹ لیا، اس کی جان بھی مار دی، فرمایا ان یقتلوا ویصلبوا، اس کو قتل کیا جائے گا اور سولی پہ لٹکایا جائے گا، چوک چوراہے پر سولی پہ لٹکایا جائے گا۔ اور اگر صرف قتل کیا تو قتل کیا جائے گا، اور اگر صرف مال لیا تو سیدھا ہاتھ کاٹیں گے، الٹا پیر کاٹیں گے اس کا، یہ کوئی معافی نہیں ہے اس میں۔ اور اگر صرف ڈرایا دھمکایا اور لوٹنے کا موقع نہیں آیا، صرف ڈرایا، تو اس کو جیل میں بند کیا جائے گا، ڈاکو کو جیل میں بند کیا جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مگر یہاں تو ڈاکو کو جب تحفظ ملے گا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر امت کا مال کیسے بچے گا؟
پھر امت کی جانیں کیسے محفوظ ہو سکیں گی؟ اسلام تو قانون بیان کرتا ہے. اب یہ اسلام میں حکم نہیں ہے، یہ ہمارے معاشرے میں حکم ہے، یہ ہمارے ارباب اقتدار میں حکم ہے کہ اس کا نفاذ نہیں ہے، نہ اس حکم کو کوئی جانتا ہے. اس کے بعد والسارق کا تو بات ہی وعدوں کو پورا کرو، تو وعدوں میں یہ بات بھی شامل ہے کسی کا مال چوری نہ کرنا. چوری کیا ہوتا ہے؟ چھپکے سے کسی کا مال چرانا. اگر کسی نے کسی کا مال چھپکے سے چرایا اور پھر کیا اگر وہ لے گیا تو اس کو کیا سزا ملے گی؟ فَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، دو اس کا سیدھا ہاتھ کاٹا جائے. چاہے لڑکا ہے، لڑکی ہے، مرد ہے، عورت ہے، اس کا سیدھا ہاتھ یہاں سے گٹے سے کاٹا جائے. اگر جس کا مال چوری کیا ہے وہ معاف کر دے تو تب بھی معافی نہیں ملے گی، تب بھی معافی نہیں ملے. کیوں؟ اس لیے یہ حقوق اللہ ہے، یہ حقوق اللہ ہے. اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا، اگر مقتول کے ورثاء معاف کرنا چاہیں تو معافی کی بات وہاں گنجائش ہے، وہاں گنجائش ہے، مگر یہاں گنجائش نہیں ہے. اس لیے کہ کسی کا مال لوٹنا، کسی کا مال لوٹنا نقض امن ہے، امن تباہ کرنا ہے، اور یہ زمین میں فساد پھیلانا ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی اور وہ جرم میں لائی جاتی تو آج اس کا بھی ہاتھ کاٹتا. اس میں کوئی سمجھوتا نہیں. نہ صدر مملکت معاف کر سکتا ہے، نہ وزیر اعظم معاف کر سکتا ہے، اور نہ جس کا مال چوری ہوا وہ معاف کر سکتا ہے. اس میں کوئی معافی کی گنجائش نہیں. پھر فرمایا اے رسول آپ کو ان لوگوں کی باتیں غم یہ اسلام والوں کو، مسلمانوں کو تسلی کیا کہ کفار جو دنیا میں دن دناتے پھر رہے ہیں تمہیں غم نہیں ہونا چاہیے. اللہ نے ان کے لیے دنیا رکھی ہے، تمہارے لیے آخرت رکھی ہے. اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھایا اے امت مسلمہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم اپنے اندر سے مسلمانوں کے رازوں کو نکال کر کافروں کو دو. سماعون للکذب سماعون لقوم آخرین، یہود و نصارہ کے لیے تم جاسوسی کرو، یہ تمہارے لیے جائز نہیں، یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے. سماعون للکذب اکالون للسحت، یہ حرام کھانا بھی تمہارے لیے جائز نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد فرمایا کتاب اللہ کے خلاف فیصلہ کرنا کفر ہے، کتاب اللہ کے خلاف فیصلہ کرنا ظلم ہے، کتاب اللہ کے خلاف فیصلہ کرنا فسق اور فجور ہے. اور آگے ایک جملہ آیا ہے بڑا خطرناک جملہ ہے، سنیے گا. سورۃ المائدہ کے درمیان میں وسط میں یہ بات آئی ہے کیا افحکم الجاہلیت یبغون، بلا بتاؤ اسلام کو چھوڑ کر تم جاہلیت کے قوانین چاہتے ہو. اسلام کو چھوڑ کر جو زندگی، چاہے وہ کوئی بھی زندگی ہو، چاہے وہ کوئی بھی تہذیب و ثقافت ہو، وہ جاہلیت کی زندگی ہے. ومن احسن من اللہ حکما، اللہ سے زیادہ خوبصورت قانون کس کا ہو سکتا ہے. اور اگلی بات سنو، یا الذین ایمان والو یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، تم ان سے قانون نہ لو، تم ان سے طور طریقہ مت حاصل کرو، اس لیے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، وہ تمہارے دوست نہیں ہیں. جو تم میں سے ان کے ساتھ دوستی کرے گا اس کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا. اور تم یہ کہتی ہو کہ ان کے ساتھ دوستی اس لیے کریں گے کہ جب مصیبت آئے گی، زلزلہ آئے گا، ناگہانی آفت آئے گی تو ہمیں کام آئیں گے؟ نہیں کام آئیں گے. تمہارے ایمان کو بگاڑیں گے، تمہارے ایمان کو بگاڑیں گے. یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، ایمان والو ان کے ساتھ دوستی کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہارے اندر ارتداد پیدا ہو جائے گا. اس لیے کہ کافر سے جب تم دوستی رکھو گے اس کے نتیجے میں تمہارے دل میں جو کفر سے نفرت ہے وہ کفر کی نفرت نکل جائے. یہ میرا دوست ہے جی، 30 سالہ ہم دوست، 30 سال لوگ آگے بتاتے ہیں 30 سالہ جناب یہ کرسچن ہے، ہماری دوستی ہے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ کھاتے پیتے ہیں. بڑے فخر سے بتاتا ہے، بڑے فخر سے بتاتا ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے اولئک کالانعام کہا، چوپایوں اور جانوروں کی طرح کہا، یہ اس کو دوست بنائے پھرتا ہے. گدھے کو دوست بنا کر کہے اور فخر کرے میری گدھے کے ساتھ دوستی ہے، میری خنزیر کے ساتھ دوستی. اسلام اس معاملے میں سخت ہے، سخت رویہ رکھتا ہے. اپنے ایمان اور اسلام کو بچانے کے لیے ضروری ہے غیر مسلم اقوام کے ساتھ تمہارا تعلق کتنا ہونا چاہیے؟ کاروباری تعلق رکھ سکتے ہو تمہارا، اور ان کی خاطر مدارات کر سکتے ہو. بیمار ہے جاؤ
دوائی دلاؤ اس کو، مگر زکات کے پیسے سے مت دلاؤ، نفلی اموال سے دلاؤ، ضرورت مند ہے کھانا کھلاؤ، مگر یہ نہیں کہ ہر وقت تمہارے گھر میں گھسا رہے اور تم اس کے گھر میں گھسے رہو اور تمہاری ہر خوشی اور غمی میں وہ آتا رہے اور تم اس کی ہر خوشی اور غمی میں شریک رہو اور ناجائز کام بھی جا کے تم کرو. یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے، یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے. اور پھر فرمایا وہ لوگ جو دین کا استہزاء کسی بھی صورت میں کرتے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہیں چاہے وہ کافر ہیں، ان کے ساتھ تمہارا کوئی میل جول نہیں ہونا چاہیے، کوئی میل جول نہیں ہونا چاہیے. پھر ایک بہت بدترین یہودیوں کی عادت کو ذکر فرمایا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. کیا؟ لولا ینہاہم ترا کثیرا منہم یسارعون فی الاسم واکلہم السحت. فرمایا یہ گناہوں کے اندر دوڑ لگاتے ہیں، سر پٹ دوڑتے ہیں گناہوں کی طرف، نافرمانیوں کی طرف. آج امت مسلمہ کا جوان بھی ایسا ہی کرتا ہے، والعدوان، دوسرے پر ظلم اور زیادتی کے لیے دوڑ پڑتا ہے، واکلہم السحت، اور حرام مال کھانے کے لیے، رشوت کھانے کے لیے، سود خوری کے لیے دوڑ پڑتا ہے. لبئس ما کانوا یعملون، بڑا گندا عمل کیا ہے اس نے. اور اگلی آیت کو سنو، لولا ینہاہم الربانیون، ارے ان کے علماء ان کو کیوں نہیں روکتے، ان کے مذہبی پیشوا ان کو کیوں نہیں روکتے، ان قولہم الاسم، جھوٹ سے، گناہ سے، اور شراب خوری سے اور سود خوری سے کیوں نہیں روکتے؟ اگر علماء نہیں روکتے، لبئس ما کانوا یصنعون، علماء کی زندگی بھی بدترین زندگی، بدترین زندگی ہے. جہاں حق بات کہنے کی ہے وہاں چپ ہے. یہ حدیث میں آتا ہے کہ یہ گونگا شیطان ہے، یہ گونگا شیطان ہے. کسی صورت میں خاموشی کی اجازت نہیں ہے. مصلحت اندیشی کا اتنا شکار انسان نہ ہو کہ ضروریات دین رہ جائے. اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرمایا، اللہ کی طرف سے جو حکم آتا ہے اس کو آپ پھیلاتے رہے، اس کو لوگوں کو بتاتے رہے. اس سے آپ نہ خوف کھائیے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے. واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کی حفاظت کرے. یہ آیت نازل ہونے کے بعد آپ نے اپنی باڈی گارڈوں کو، آپ نے اپنے پہرے داروں کو ہٹا دیا تھا کہ اللہ کہہ رہا ہے میں تیری خود حفاظت کروں. اللہ پاک خود حفاظت کرے گا. یہی وجہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی گویا کہ جانی ہر ممکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی معاذ اللہ سازشیں کی گئیں، مگر یہودی کبھی بھی اس سازش میں کامیاب نہیں ہوئے، نصرانی کبھی بھی کامیاب نہیں ہوئے، مشرکین عرب کبھی بھی کامیاب نہیں ہوئے، اس لیے کہ اللہ پاک نے حفاظت کی ذمہ داری خود لے لی تھی. ہاں ظاہری کچھ اذیتیں ہوتی رہی ہیں، تکلیفیں ہوتی رہی ہیں، جسمانی بھی ہوئی، ذہنی تکلیفیں بھی آئی ہیں، مگر یہ سب چیزیں ہوتی رہی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جان محفوظ رہی. اور فرمایا ان اہل کتاب سے آپ کہہ دیجئے، چاہے یہودی ہو چاہے نصرانی ہو، اب تمہارے لیے حق کا ایک ہی راستہ ہے، تورات پر، انجیل پر، اور جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا اس سب پر قائم رہو. تورات پر قائم رہنے کا مطلب تورات میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا نبی برحق ہیں، انجیل میں کہا گیا نبی برحق ہیں، اور لہذا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اس کو تسلیم کرو تو تمہاری نجات ہو سکے گی، ورنہ نہیں. باقی آخر میں پھر سے ایک مرتبہ کہا دین میں غلو نہ کیا کرو، جو چیز دین میں ثابت نہیں ہے اس کو مت ثابت کیا کرو. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنا بیٹا نہیں بنایا، نہ ان کو اللہ کا بیٹا تصور کرو. حضرت مریم کو اللہ نے خدائی اختیار نہیں دیا، نہ ان کو خدائی اختیار دو. کانا یاکلان الطعام، یہ دونوں کھانا کھاتے تھے. ارے جو کھانے والا ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا، وہ خدا نہیں ہو سکتا. اللہ تبارک تعالی ہم سب کے لیے سمجھنا عمل کرنا آسان فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ امتی اجمعین. اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اللہم استر عوراتنا ومن راتنا. اے اللہ تیرے وعدے جو بیان ہوئے، اے اللہ ان کی پاسداری کی توفیق عطا فرما. اے اللہ زندگی کی ہر شعبے میں وعدے کے توڑنے سے تو ہماری حفاظت فرما. اے اللہ اے اللہ تجارتی معاملات میں جو وعدے ہیں، سیاسی معاملات میں جو وعدے ہیں،
گھریلو جو معاہدے ہیں، محلے داری کے طور پر جو معاہدے ہیں، ان سب معاہدوں کی پاسداری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ نقض عہد سے تو ہماری حفاظت فرما، اپنے حکموں پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم جو تیرے ساتھ وعدے کیے، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وعدے کیے، اے اللہ ان وعدوں کی پاسداری نہ کر سکے، اے اللہ یہ جرم ہمیں معاف فرما، اے اللہ یہ غلطی ہمیں معاف فرما۔ اے اللہ آج سچی توبہ کرتے ہماری توبہ کو قبول فرما، اس قرآن کا نور تو ہمیں نصیب فرما۔ میرے پیارے اللہ اس قرآن کا نور ہمیں نصیب فرما، اے اللہ اس کا نور ہمارے اس پورے محلے میں عام و تام فرما۔ اے اللہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ان سب کے دلوں میں قرآن کریم کا نور اے اللہ بھر دیجئے، اپنی محبت بھر دیجئے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھر دیجئے۔ اس مسجد سے ہونے والے ان کاموں کو قبول فرما لیجئے، اے اللہ اس محنت کو قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ یہ دماغ کھپانا، اے اللہ اس مجمع کا اتنی دیر تک بیٹھنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ پورے محلے کی ہدایت کا ذریعہ بنائیے، پورے شہر کی ہدایت کا ذریعہ بنائیے، اے اللہ پورے ملک اور پوری دنیا کی ہدایت کا ذریعہ بنائیے۔ اے اللہ ہمارے ملک میں امن و امان کو قائم فرما، اے اللہ امن و امان کو قائم فرما۔ سب کی جانوں کی، مالوں کی، عزتوں کی تو حفاظت فرما، سب کے مالوں کی، جانوں کی، عزتوں کی تو حفاظت فرما۔ اے اللہ جو دوسروں کی جانوں کو، اے اللہ دوسروں کی جانوں کو نقصان پہنچانے کے درپے ہیں انہیں ہدایت عطا فرما، جو مالوں کو نقصان پہنچانے کے درپے ہیں اس مبارک مہینے بھی چھینا جھپٹی نہیں چھوڑتے، اے اللہ ایسے ظالموں سے ملک کو پاک و صاف فرما، ایسے ظالموں سے، بے دردوں سے اے اللہ ملک کو پاک و صاف فرما۔ اے اللہ اس مبارک مہینے میں سب کی جانوں کو، عزتوں کو، مالوں کو محفوظ فرما۔ اے اللہ نیک اقتدار ہمیں عطا فرما، اے اللہ برے اقتدار سے تو ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔